خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم جس حصے پر غور کریں گے وہ ہے زبور نمبر 32۔ یہ داؤد کا مزمور ہے اور اس کی پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا۔ آمین۔ داؤد اس شخص کو مبارک کہتا ہے، داؤد اس شخص کو مبارکباد دیتا ہے، اس کے لیے شکر گزاری کرتا ہے جس شخص کے گناہ ڈھانک لیے گئے ہیں اور برے کے خون سے دھل چکے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت بات ہے کہ کوئی شخص اپنے گناہوں سے رہائی پا جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پرابلمز اگر انسان نے اٹھائی ہیں تو وہ گناہ کی وجہ سے ہیں۔ بیماری، موت، مصیبت، تنگ دستی، بدحالی، یہ آئی ہی گناہ کی وجہ سے ہے۔ باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو ایسا نہیں بنایا تھا، ان کی زندگی میں سکون تھا، خدا ان سے خود ملنے کے لیے آتا تھا، فریش ایئر تھی ان کے لیے، پولوشن کوئی نہیں تھی، پھل ان کے لیے تھے، سبزیاں ان کے لیے تھی، خدا نے سب کچھ ان کے لیے وہاں پہ رکھا تھا، لیکن انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور اس وقت سے لے کر آج تک بنی نوع انسان خدا کے مخالف ہیں۔ باطنی طور پر، ذہنی طور پر، دلی طور پر ہم خدا کے قوانین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم خوش نہیں ہیں۔ چرچ آنے میں اتنی خوشی محسوس نہیں ہوتی لوگوں کو، ایسا ہے کہ نہیں؟ شادی کے لیے بڑی خوشی ہے، سالگرہ پہ جانے کے لیے بڑی خوشی ہے، لیکن چرچ ہم آتے ہیں بڑی بے دلی سے، بڑے مردہ دل کے ساتھ آتے ہیں اور اسی مردہ دل سے واپس نکل جاتے ہیں۔ گیت ہم نہیں گاتے، پرستش ہم نہیں کرتے، ستائش ہم نہیں کرتے، کلام ہم نہیں پڑھتے، دعا ہم نہیں کرتے، ہماری زندگی خدا سے دور ہے۔ اور آگے لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا، میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ آج انسان کو بے شمار پریشانیاں اور بیماریاں لاحق ہیں، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، خوف ہے، طرح طرح کے خوف ہے۔ کچھ لوگوں کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس ایسی خوف زدہ ہیں۔ ایک گھر میں ہم گئے تو ایک آنٹی کہنے لگی، پتر بس مینوں ڈر لگا رہندا، پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے۔ میں کہا جی کچھ بھی نہیں ہونے والا، آج پیر ہے کل منگل ہوئے گا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا، بس اس کے ذہن میں خوف تھا کہ میرے بچے کام پہ گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ سلامتی سے واپس آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس قسم کا خوف ہے۔ تو داؤد کہتا ہے کہ میری حالت بھی ایسی تھی جب تک میں خاموش رہا، جب تک میں خدا کے پاس نہیں آیا، جب تک میں نے خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہوں کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ میری وجہ سے نہیں، تو دوسروں کی وجہ سے ہیں۔ میرا شوہر ایسا تھا، میری بیوی ایسی تھی، میرا باپ ایسا تھا، میری ماں ایسی تھی۔ ایک بندہ مینوں کہندا جی ساڈے گھر چ جنیاں بھی پرابلمز نے وہ ساڈے دادے دی وجہ تو نہیں، کیونکہ ہمارا دادا جادوگر تھا۔ بات اس کی ٹھیک ہے، لیکن وہ تو جادوگر تھا، آپ کیا ہیں؟ کیا آپ خدا پرست ہیں؟ وہ تو جادوگر تھا، چلو اس کی تو زندگی جیسی گزری گزر گئی، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ باپ دادا تو جادوگر تھے آپ کے، تو بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ وہ خاموش تھا، اپنے بارے میں وہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا تھا۔ دادا بھی غلط تھا، باپ بھی غلط تھا، ماں بھی غلط تھی، سارے رشتہ دار غلط تھے، وہ ٹھیک تھا۔ تو داؤد کہتا ہے جب تک میں خاموش رہا، جب تک میں نے خدا کے حضور اپنے گناہ کو مان نہ لیا، اتنی دیر تک میری بحالی نہ ہوئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ آمین۔ جب ہم خدا کے حضور اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں، جب ہم خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، تب ہی خدا کی طرف سے ہمارے لیے بحالی آتی ہے۔ گناہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کی کمر کے اوپر بہت بھاری بوری آپ نے لاد دی ہو، بوجھ لاد دیا ہو، وہ شخص سیدھا ہو کے چل نہیں سکتا کیونکہ اس کے کندھوں پر بوجھ ہے۔ جیسے ہی اس کا بوجھ اترے گا، اس کی رفتار بھی بڑھ جائے گی، اس کی چال بھی بدل جائے گی، وہ ایزی بھی ہو جائے گا، وہ تکلیف سے بھی آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہر ایک شخص جو اس زمین پر ہے اس کے اوپر گناہ کا بوجھ ہے۔ داؤد ہی کہتا اپنے زبور میں، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ ہم گناہوں کے اندر ہیں، ہمیں اپنے گناہوں سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اپنے گناہوں سے آزاد کیسے ہوں گے؟ جب ہم خداوند کے پاس آئیں، جب ہم خداوند سے کہیں گے کہ خداوند مجھے اپنے خون سے دھو، مجھے پاک کر، مجھے صاف کر، مجھے آزاد کر۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے۔ جاب نہیں ہے، بیماری ہے، بچے فیل ہو رہے ہیں، تو ان کا ایک بڑا آسان حل ہے، بھائی صاحب دعا کریں ہمارے پہ نا کسی نے جادو کر دیا ہوا ہے نا۔ یہ کتنا آسان طریقہ ہے کہ اپنی ناکامی کو نہ ماننا، اپنی حرکتوں کو چینج نہ کرنا، اور بڑی آسانی سے ہی کہہ دینا کہ جی میری چاچی نے، میری پھوپھی نے، میری خالہ نے، یا میری ننان نے، یا میری جٹھانی نے ساڑھے جادو کر۔ اصل میں یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو بری کرنا اور دوسروں پر الزام لگا کر اپنی ناکامی کو چھپانا۔ جو شخص اپنی ناکامی کو چھپاتا ہے اور اس چیز کا اقرار نہیں کرتا کہ غلطی میری طرف سے ہے، جب میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ غلطی میری طرف سے ہے، سوری جی، تو بات ہی ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، خاندانوں کے اندر سے، فیملیز کے اندر سے،
اور اداروں کے اندر سے. جب کوئی شخص اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کس طرح سے معاملہ حل ہوگا؟ تو داؤد کہتا میں نے اپنی غلطی مان لی. داؤد نے یہ نہیں کہا کہ میرے پہ کسی نے جادو کر دیا, میرے پہ کسی نے کوئی یہ کر دیا, میرے تو تویز ہوئے نہیں. اس نے کہا خداوند میں نے گناہ کیا. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, ہم پہ کسی نے جادو کیا, اس کا اصل مقصد یہ ہے, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں, دوسروں نے میرے لیے ایک گڑھا کھودا جس میں میں گر گیا ہوں. میں نے بتایا کہ بڑا آسان ہے, لیکن اصل حل یہ ہے کہ جی ہم سے گناہ ہوا ہے, ہم دعا نہیں کرتے, ہم کلام نہیں پڑھتے, ہم چرچ نہیں جاتے, ہم خدا کی پرستش نہیں کرتے, ہمارے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہے, ہم دوسروں سے جلتے ہیں, ہم حسد کرتے ہیں, ہم دوسروں سے سڑتے ہیں. یہ ساری بدعتیں ہمارے اندر ہیں جی, اسی لیے تمہاری زندگی میں ناکامی ہے. جب ہم ان چیزوں کا اقرار کر لیتے ہیں تب ہماری زندگی کے اندر خوشحالی آ جاتی ہے, برکت آ جاتی ہے. آمین. اور آگے وہ کہتا ہے اس لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے, یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا. دیندار کی بات ہو رہی ہے جی. اب دیندار کی بلیسنگز کتنی ہیں. دیندار شخص وہ ہے جو خدا کے نجات بخش پیغام کو قبول کر چکا ہے. خدا کا نجات بخش پلان کیا ہے؟ مسیح یسوع پر ایمان لانا, جو صلیب پر اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی, اس کو قبول کرنا. کچھ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے, ان کا دیگوں پہ بڑا ٹرسٹ ہے, ان کا جلیبیوں پہ بڑا ٹرسٹ ہے کہ جمعرات کو ہم جلیبیاں بانٹیں گے, میرا پیو 2 کلو بانٹتا سی تو میں 3 کلو کر دیتی ہوں. جلیبیوں سے کیا ہوگا, دیگوں سے کیا ہوگا؟ اور بڑی بڑی چیزیں ہم نے منتیں مانی ہوئی ہیں, ہم ان کو کر رہے ہیں, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر جلیبیوں سے دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا تو میرے خیال میں ہر جگہ تے چوک تے جلیبیاں بیک رہی ہوندیاں. جلیبیوں سے کچھ نہیں. چیل گوشت آپ نے دیکھا ہوگا, سڑکوں کے اوپر لوگ چیل گوشت لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, گاڑی میں سے ایک بندہ اترتا ہے اور وہ اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے, وہ ایسے کر کے تھیلا اس کے اوپر سے کرتا ہے, کوے کھا کے نکل جاتے ہیں آگے, چیلیں کھا کے. اور وہ شخص یہ سوچتا ہے, گمان آتا ہے اس کے دل میں کہ میرا کفارہ ہو گیا, میری نظر نیاز جو تھی وہ میں نے دے دی ہے, اب میرے اوپر کوئی بلا نہیں آ سکتی کیونکہ میں نے اپنا نذرانہ ادا کر دیا. لیکن ایسا نہیں ہے. بائبل مقدس ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتاتی. ہمیں اپنے گناہوں سے نجات پانے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے, اور وہ شخص جو یسوع مسیح کے خون سے دھل جاتا ہے, اس کے تعلق سے داؤد کہتا ہے یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا. تو میرے چھپنے کی جگہ ہے, تو مجھے دکھ سے بچائے گا. کون بچائے گا جی؟ خدا بچائے گا. تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا. جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ میرے گناہ دھل چکے ہیں تو کیا ہم گیت نہیں گائیں گے؟ کسی بندے کو جب بتایا جائے کہ پاجی تانوں کینسر ہے, کتنا افسردہ ہو جاتا ہے, ایک دم سے وہ ڈر جاتا ہے, اس کی پوری فیملی خوفزدہ ہو جاتی کیونکہ بیماری ایسی ہے, اس کا نام سن کے سب گھبرا جاتے ہیں. لیکن اگلی ہی رپورٹ میں آ جائے گا کینسر کوئی نہیں جائے گا, پھر وہ کی کریں گے, پھر تو خوش ہوئیں گے, پھر تو بڑی بات چیت. اسی طرح اگر آپ کو بتایا جائے کہ گناہ کی وجہ سے آپ مر رہے ہیں, آپ ہلاک ہو رہے ہیں, لیکن یسوع مسیح کے خون سے دھل جانے کے بعد آپ کی رپورٹ چینج ہو جاتی ہے, پھر رپورٹ یہ ہے کہ اب آپ پر موت کا کوئی حکم نہیں ہے, آپ آزاد ہو چکے ہیں, تو پھر ہماری خوشی کدھر ہے؟ نغمے کدھر ہے ہمارے؟ کوئی بھی نہیں. سونڈے نے چرچ میں آگے میں بہت سے لوگوں سوئے ہوئے دیکھا. ریزن کیا ہے کہ انہیں پتہ ہی کچھ نہیں کیسی کی کرنا ہے, کوئی خوشی ہے ہی نہیں ان کے اندر. میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. خدا اس بندے کو گائیڈ کرتا ہے جو اس کے پاس آتا ہے. ایک وقت میں جب بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں نہ سنتا تو باپ بھی خاموش ہو جاتا ہے. ماں باپ پھر اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے, اچھا یار تسی کرو اپنی مرضی. ریزن یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم انہیں سمجھانا چاہتے ہیں, ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں. میں تجھے صلاح دوں گا, میری نظر تجھ پر ہوگی. جس بندے نے خداوند کو قبول کیا ہے, جو خداوند کی فیملی کا ممبر ہے, خداوند کی نظر اس پہ ہے. خدا اس کو واچ کرتا ہے کہ میرا یہ بیٹا اس وقت مصیبت میں ہے, میں اس کو چھڑاؤں. میری بیٹی اس وقت پریشانی کی حالت میں ہے, بیمار ہے, میں اس کو شفا دوں. اور آگے بڑی عجیب بات لکھی ہے 9ویں آیت میں, تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں, جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانا اور لگام ہے. نہ ہو گھوڑیاں خچراں مانگ تو کچھ بھی نہیں ہے, سمجھ جو انہوں نے. گھوڑے اور خچر کو عقل کوئی نہیں, اس نے جہاں اڑ جانا ہے اس نے اڑ جانا ہے, اور پھر اس کا حل کیا ہے کہ اس کو ڈنڈے پڑتے ہیں, کو وہ چھانٹا مارتا ہے, اس کو کھینچتا ہے وہ. اور کئی میں نے گھوڑے دیکھے ہیں, گدھے دیکھے ہیں, ان کا یہاں سے ناک سارا کٹ گیا ہوتا ہے. ریزن کیا ہے کہ وہ اکھڑ مزاج ہیں, اور وہ جڑا مالک ہے وہ کھچ کے وہ ناک کی پاڑ دینا. خدا کہہ رہا ہے کہ تم جانوروں کی طرح نہ بنو, گھوڑے اور خچروں کی طرح جن میں کوئی عقل نہیں. اور ان کو سدھانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو مارا جائے. آج پوری دنیا میں یہ جو وائرس ہے, کرونا وائرس, اس کا کتنا خوف ہے. ہر بندہ اس کی ویکسین کے لیے دعا کر رہا ہے, اس کی ویکسین بن جائے. یہ کیوں آیا ہے یہ کرونا وائرس؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے, خدا اپنے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے وبائیں بھی بھیجتا ہے. یہ تاریخ ہے, بائبل مقدس میں ایسی بے شمار چیزیں موجود ہیں کہ جب سیدھے طریقے سے خدا کے پاس نہیں آتے. بچے کی تربیت کا یہی طریقہ ہے. ایک وقت میں آپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں بیٹا 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 بیٹا, کھلردا ہی جاتا. اس وقت پھر پیو کو کوئی حال ہوتا ہے کہ انہوں چپیڑ مارے, اس کو مارے. خدا بھی بڑی محبت سے ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم سیدھے ہو جائیں. خدا انتظار کر رہا ہے. آج پوری دنیا کے اندر گناہ جس جگہ پر پہنچ چکا ہے, جس جگہ پہ گناہ جا چکا ہے, اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں تو ہمارا دل دہل جاتا ہے. ابھی میں نے کل رات بھی ایک جگہ پر یہ بات بتائی کہ ایک گاؤں کے اندر ایک 10 سال کی بچی کے ساتھ ایک شخص نے زیادتی کی. اسکول کی بچی تھی,
اس کو اسکول سے کہیں گمراہ کر کے لایا کہ میں تجھے چیز لے کے دوں گا جو بھی، اس کو کھیت میں لے گیا، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو وہاں پہ مار دیا اس نے، اور اس بچی کا منہ اس نے سجا دیا، اس نے اتنا مارا اس کو۔ اور جب میں نے صبح وہ تصویریں دیکھی، آپ بلیو کریں کہ مجھے ایسے ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں میرا دل ہی اندر سے پھٹ گیا، اتنی تکلیف ہوئی مجھے۔ جس کی وہ بچی تھی، جس کی وہ بیٹی تھی، جس فیملی کی، ان پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ بچی اسکول پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ اس قدر انسان شفاق ہو گیا، اس قدر انسان کا دل پتھر ہو گیا کہ اس کے اندر گناہ کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس گناہ سے باز ہیں۔ یورپ کی حالت اس وقت بہت بری ہے۔ یورپ کو ہم دور سے دیکھتے ہیں، ہمیں یورپ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی وہاں پہ بجلی نہیں جاتی، وہاں پہ جی ساری سہولتیں ہیں، وہاں پہ بل جمع کرانے کے لیے لائن میں نہیں لگنا پڑتا، وہاں پہ یہ ہے، وہاں پہ یہ ہے۔ لیکن یورپ کے اندر اس قدر دیمک اور زنگ لگ چکا ہے کہ اگر اس کو ان سائڈ آپ جھانکیں، یورپ کے گریبان کو دیکھیں تو یورپ کا گریبان تعفن سے بھرا پڑا ہے۔ شادیاں وہاں پہ ٹوٹ رہی ہیں۔ سنگل مدر کا جو رجحان ہے وہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سنگل مدر کیا ہے کہ اس نے کسی مرد کے ساتھ کچھ وقت گزارا، اس سے بچہ پیدا ہو گیا، وہ مرد نے کہا بھی میں شادی تو نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا میں بھی نہیں کرنی شادی، گورنمنٹ اس کو پے کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے بھی تو اس بچے کو پال۔ اس قسم کے گھنونے اور غلیظ گناہ دنیا میں ہو رہے ہیں۔ مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے شادی کر رہی، چرچ بن گئے ہیں ان کا پادری جو ہے اس نے بھی بندے سے شادی کی ہوئی۔ تو سوچ ماری ہے کہ کرونا کہاں سے آ گیا۔ جب اس قدر گناہ اپنے روج پہ چلا جائے گا، جب ہم گھوڑے اور خچروں کی طرح ہو جائیں گے کہ ہم خدا کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے ہیں، تو پھر خدا کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ خدا ہمیں لگام دے۔ جس طرح گھوڑے اور خچر کے منہ کے اندر لگام ڈالی جاتی ہے، اس کو کھینچا جاتا ہے اور پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے۔ آج پوری دنیا اس سے خوف زدہ ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ یہ ایک شیکنگ سچویشن ہے، خدا ہمیں شیک کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں ہلانا چاہتا ہے، جیسے کوئی سویا ہوا ہو اس کو ہلایا جاتا ہے کہ بھائی جاگ، سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پہ چمکے گا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم باطنی طور پر اپنے آپ کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، ڈینگی سے لوگ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمیں اس چیز کے لیے الرٹ کرتی ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں۔ یہ تو چند ایک چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ اتنی لمبی فہرست ہے۔ چھوٹے بچوں نے جو دودھ پینا ہے وہ دودھ خالص نہیں ہے۔ وہ بندہ جو وہ دودھ بیچ رہا ہے کیمیکل کے ساتھ بنا کے، اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ 1 سال کے بچے نے، 6 ماہ کے بچے نے، 1.5 سال کے بچے نے پینا ہے۔ اور ایک غریب آدمی اتنی محنت مشقت کے بعد جو دودھ اپنے بچے کے لیے لے کے جا رہا ہے وہ بھی زہر ہے۔ پھر بھی ہمارے ذہن میں خیال ہے کہ کرونا کتھوں آ گیا۔ کرونا ہمارے کاموں کی وجہ سے ہی آنا ہے، ڈینگی اور یہ ساری وبائیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ اگرچہ میں نے تم کو تمہارے ہر شہر میں دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ آج بہت سے گھروں میں روٹی ہے ہی نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں انہیں مل رہی، بچوں کے لیے روٹی نہیں ہے، بچہ انڈا مانگ رہا ہے وہ انڈا ہی نہیں دے سکتا۔ غربت ہے۔ ہم اس کا الزام شیطان پہ لگا رہے ہیں، ہم اس کا الزام اپنے رشتہ داروں پہ لگا رہے ہیں، ہم اس کا الزام اپنے نصیب کو دے رہے ہیں کہ جی اسی بڑے منوس ہیں۔ اصل میں ہمارے کام ٹھیک نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ہر گھر میں روٹی کی کمی دی تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، اور اگرچہ میں نے می کو جبکہ فصل پکنے میں 3 مہینے باقی تھے تم سے روک لیا، اور ایک شہر پر برسایا اور دوسرے سے روک رکھا، ایک قطعہ زمین پر برسا اور دوسرا قطعہ بارش نہ ہونے کے باعث سوکھ گیا، اور 2-3 بستیاں آوارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں تاکہ لوگ پئیں پر وہ آسودہ نہ ہوئے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، خدا نے کال ڈال دیا جی، ایک حصے پہ بارش ہو رہی ہے، ایک حصے پہ بارش ہی نہیں ہو رہی، ایک جگہ پہ فصل ہو رہی ہے، ایک جگہ پہ فصل سڑ گئی ساری، پانی کی کمی ہے، بستیاں آوارہ ہو کے دوسری بستی میں جا رہی ہیں کہ چلو وہاں چلتے ہیں وہاں پانی ہے۔ جب 100 بندوں کے لیے پانی ہے، وہاں پہ 1000 بندہ آ جائے جمع ہو کے، تو پھر تو کسی کے سے کچھ بھی نہیں آنا۔ خدا کہتا لیکن تم پھر بھی میری طرف رجوع نہ ہوئے، پھر میں نے تم پر باد سموم اور گروئی کی آفت بھیجی، اور تمہارے بے شمار باغ اور پاکستان اور انجیر اور زیتون کے درخت ٹڈیوں نے کھا لیے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے مصر کی سی وبا تم پر بھیجی اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا، تمہارے گھوڑے چھین لیے اور تمہاری لشکر گاہ کی بدبو تمہارے نتنوں میں پہنچی، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تم میں سے بعض کو الٹ دیا جیسا خدا نے سدوم اور عمورہ کو الٹ دیا تھا، اور تم اس لکٹی کی مانند ہوئے جو آگ سے نکالی جائے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، پس اے اسرائیل میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا اس لیے اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر۔ آمین۔ خدا کیا چاہتا ہے کہ جی ہم اس سے ملاقات کی تیاری کریں، ہم خدا کی طرف رجوع ہوں۔ آج دنیا جس گناہ کی دلدل کے اندر دھنستی چلی جا رہی ہے، اور ہم خوش ہیں، اس میں ہم بڑے خوش ہیں، ہمیں دنیا داری سے بڑا لگاؤ ہے، دنیاوی کاموں میں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگر آپ کسی کو چرچ آنے کی انویٹیشن دیں تو وہ خوش نہیں ہوتا کہ بھائی فلانی جگہ پہ عبادت آپ میرے ساتھ چلیں گے، وہ بندہ کہتا میں تو دساں گا میں کہتا ہم دساں گا سوچ کے۔ لیکن اگر آپ اسے کہیں کہ جی ہم فلانی جگہ پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ سیر بھی ہم نے کرنی ہے، وہاں پہ سر جی باربیکیو بھی ہے،
وہ کہے گا کہ میں چھٹی لے کے آ رہے ہیں، پھر وہ سوچے گا بھی نہیں، وہ صاحب نو ڈائریکٹ ملے گا کہ سر جی میری دادی فوت ہو گئی، دادی نو پہلے مارے گا پھر وہ بعد نکلے گا مطلب دنیا داری کے لیے ہم مزید گناہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ دادی پتہ نہیں اس کی خدا اس کو زندگی دے، وہ صحت مند ہے، اس نے اس کو مار دیا، لیکن اور ریزن کیا ہے؟ صرف باربیکیو کھانا ہے اس نے، اور تھوڑی سی اس نے سیلفیاں اتارنی ہے، سیر و تفریح کرنی ہے اور بس۔ لیکن چرچ آنے میں، دعا کرنے میں، گیت گانے میں، پرستش کرنے میں ہمارا کوئی دھیان نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ تم گھوڑے اور خچروں کی طرح نہ ہو جن کو کوئی سمجھ نہیں۔ گھوڑا کیوں اڑ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں، وہ بے وقوف ہے۔ خچر اس لیے اکڑ جاتا ہے اور وہ ضد کرتا ہے کہ میں نہیں جانا آگے، اس کو عقل کوئی نہیں کہ بھی اگر میں یہ مال فلانی جگہ پہنچاؤں گا تو مجھے پٹھے ملیں گے شام کو۔ کیوں جی؟ اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ میرے باس نے جو مجھ پہ بوریاں لادی ہیں، جب یہ میں اس کو وہاں پہ پہنچاؤں گا منڈی میں، اس کو پیسے ملیں گے، انہی پیسوں سے تو مجھے روٹی ملنی ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ تم گھوڑے اور خچروں کی طرح نہ ہو جن کو کوئی سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ آمین۔ شریر مشکلات کا شکار رہیں گے، ان کی بدحالی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ان کی مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور وہ اپنی مصیبت کو حل کرنے کے لیے بھی غلطی طریقہ استعمال کرے گا۔ وہ درباروں پہ جائے گا، وہ سیاحوں کے پاس جائے گا، وہ تویز کرا کے لائے گا، وہ اگربتیاں جلائے گا، یہ سارے کام وہ کرے گا صرف اس لیے کہ میری یہ بلائیں ٹل جائیں، لیکن وہ بلائیں ٹلنے کی بجائے ڈبل ٹرپل ہو کے اس پہ واپس آئیں گے۔ اے ساتھ کو خداوند میں خوش و خرم رہو، اور اے راست دلو خوشی سے للکارو۔ جب ہم خداوند میں ہیں تو ہمیں اس بات کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم محفوظ ہیں۔ پریز دی لارڈ، اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم محفوظ ہیں۔ میں نے بہت اپنے پیغامات میں اس چیز کا ذکر کیا۔ ایک بھائی کوریا میں ہوتا ہے، اس نے مجھے ایک گواہی بھیجی تھی، مجھے وہ بہت اچھی لگی۔ اس نوجوان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی شیطان براہ راست میرے سے آ کے ملتا ہے، جادوگر ہے وہ۔ اس نے کہا میری پوری فیملی پیچھے جو ہے وہ شیطان کے چرچ میں جاتی ہے، اور ہم وہاں پہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور اس بچے کا خواب یہ تھا کہ میں شیطان کا سب سے بڑا پرستار بنوں گا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ وہ کہتا میں جنتر منتر ساری رات بیٹھ روزے رکھتا تھا۔ وہ یہاں پہ مسیحی روزہ نہیں رکھ رہے، شیطان کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایسے کسی مسیحی کو نا روزہ رکھتے ہو پہلے شوگر لو ہو جاندی، روزہ ہی سن کے رکھنا تو دور کی بات ہے۔ شیطان کا جو پیروکار ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ دعائیں کر رہا ہے، اور وہ شیطان کی پرستش کر رہا ہے۔ اور وہ کہتا کہ مجھے اس قدر زیادہ عبور حاصل ہو گیا تھا۔ اس کا ٹارگٹ کیا تھا؟ شیطان کے چرچ کے اندر جو ان کا اولین ٹارگٹ وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پیروکار جو عبادت کرتے ہیں جن چرچز میں، وہ خالی ہو جائیں۔ پورا یورپ اس وقت خالی ہو گیا، وہ یورپ کے اندر چرچز خالی ہیں اس وقت، اور یورپ میں وہ چرچز ہوٹلز بن رہے ہیں، کالجز بن رہے ہیں، اسکول بن رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں، 10 بندے بیٹھے ہوئے، 10 بندوں کے ہدیے سے تو نہیں اتنا بڑا کیتھیڈرل چلے گا۔ تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کا ایکسپینس نہیں دے سکتے، مالی جو پتے صاف کرتا ہے، جو صفائی کرتا ہے، جو اس کی ڈسٹنگ کرتا ہے، جو اس کے ساؤنڈ کا سارا نظام سنبھالتا ہے، نوکروں کو تنخواہ کہاں سے دیں؟ انہوں نے وہ چرچ ہی بیچ دی ہیں۔ اور ایک جگہ پر میں نے ایک تصویر دیکھی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو چرچ ہی رہنے دیں گے باہر سے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کسی وقت میں یہ چرچ تھا لیکن اندر وہ ہوٹل ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے یہ، کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ انہوں نے شرمندہ کرنے کے لیے اسی وقت میں جی یہ چرچ ہوتا تھا، لیکن اب یہاں پہ آتا کوئی نہیں، اسی لیے اب یہ ہوٹل ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ایک تو یورپ دنیا داری میں بہت زیادہ پھنس گیا، اور ان کے ذہن میں بس آزادی ہے، جی ہر بندہ آزادی ڈھونڈ رہا ہے کہ جی میرا اپنا رائٹ ہے، میری اپنی زندگی ہے۔ لیکن میں ہمیشہ ہی بتاتا ہوں جہاں پر قانون نہیں نہ ہوتا وہاں پہ جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ جنگل میں جو طاقتور ہے، جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے۔ شیر اگر طاقتور ہے تو اس نے ہرن کو مار لینا ہے، لیکن جہاں پر قانون کی بالادستی ہے وہاں پہ لوگ قابو کے اندر رہتے ہیں۔ لوگوں کو قابو میں کرنے کے لیے لاء کی ضرورت ہے۔ سمندر کے لیے ایک قانون مقرر کیا خدا نے کہ بھی تو باہر نہیں آنا۔ اگر سمندر باہر آ جائے، اس قانون کو توڑ دے، تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا ڈوب جائے۔ جب دریا جو اس کی حد ہے جب اس کو عبور کرتا ہے تو سیلاب آ جاتا ہے، وہ بستیوں کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ جب ہم قانون کو توڑتے ہیں ہم نقصان میں پھنس جاتے ہیں، ہم پرابلم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آج انسان کے اندر یہ فطرت ہے، اس کی یہ جبلت ہے کہ وہ قانون شکن ہے، وہ قانون کو توڑنا چاہتا ہے، وہ اس قانون میں نہیں رہنا چاہتا جو خدا نے اس کے لیے بنایا۔ ایک ہی بیوی کے ساتھ خدا نے نسبت کی ہے، لیکن یورپ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم شادی نہیں کریں گے، وہاں پر حرام کاری، زنا کاری عروج پہ جا رہی ہے، اور یہی یورپ کی ناکامی کی وجہ ہے۔ اور اس نوجوان نے کہا کہ جی ہمیں ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے دعا کرنی ہے اور تمام چرچز کو خالی کرنا ہے۔ وہ کہتا ہم ساری رات بیٹھ کے دعا کرتے تھے چرچ ویلے ہو جائیں، چرچ ویلے ہو جائیں، اور وہ کہتا کہ ہم اس میں کامیاب ہیں، ہم نے اس میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ اور ایک دن اس کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ کیا چیز بنی جس کی بابت ہم بات کر رہے ہیں، وہ کہتا کہ میرے گھر کے نیچے ایک لیڈی رہتی تھی، وہ میرے پاس آئی، وہ بھی شیطان کے چرچ میں جاتی تھی۔ اس نے کہا کہ بھائی میں بڑی پریشان ہوں، ایک فیملی اور ایک عورت ہے وہ میرے بندے کے پیچھے لگ گئی ہے، وہ ان کو نا یسوع کے چرچ لے کے جاتے ہیں، اور میرا شوہر جو ہے نا اس کا ذہن تھوڑا چینج ہو رہا ہے،
تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ عورت اور اس کی فیملی کو تو پریشان کر اور اس عورت کو تو مار ہی دے. اس نے کہا جب مجھے پتا چلا کہ وہ مسیحی ہے تو میرے اندر نفرت کی آگ جل اٹھی. میں کہا جی انہوں تو میں چھڈنا نہیں, میں انہوں مار کے ہی چھڈاں گا. تے باجی کی دن چ انہیں زمین تے تو نظر نہیں آنا. بڑا فخر تھا اس کے اندر. اور وہ کہتا کہ میں نے اپنے سینئر سے بات کی, انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جو منتر تو پڑھ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے. اور کہتا کہ میں کس دن تک لگا رہا, 21 دن ہو گئے, 22 دن ہو گئے, 23 دن ہو گئے, 24 دن ہو گئے, عورت کو تو کچھ نہ ہوا. مہینہ ہو گیا, کہتا مینوں پسینے چھوٹ گئے, میں اپنی جنتر منتر زیادہ تیز کروں, اور روزے رکھ رہا تھا اور وہ اپنی بلائیں بھیج رہا تھا اس کی طرف, لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اور کہتا ہے ایک دن رات کو شیطان براہ راست میرے سامنے آ گیا. یہ اس شخص کی سٹیٹمنٹ ہے, یوٹیوب پہ اس کی گواہی پڑی ہوئی. اس نے کہا شیطان براہ راست میرے سامنے آ گیا, اس نے کہا کہ اس عورت کو تو کچھ نہیں کر سکتا. تو کہتا میں نے کہا کہ بھئی میں اسے کیوں نہیں کچھ کر سکتا. انہوں نے کہا کیونکہ انہوں میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے اوپر برے کا خون ہے. ہاللیلویا. تو جس کو شیطان کچھ نہیں کر سکتا تو اس کو اس کے چیلے نے کیا کرنا تھا. کرائسٹ کا جو بلڈ ہے وہ بڑی پاورفل چیز ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس دن مجھے اس چیز کا احساس ہوا, یہ بات میری لائف کی ٹرننگ پوائنٹ, میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ بن گئی کہ میں جس شیطان کی پوجا اور پرستش کر رہا ہوں, میں سمجھتا تھا کہ سب سے طاقتور ہے, لیکن مجھے احساس ہوا اور میری آنکھیں کھولیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین ہستی یسوع مسیح ہے. اور اس نے خداوند کو قبول کر لیا اور وہ بڑی زبردست خدمت کر رہا ہے. اس کے وسیلہ سے بہت سے لوگ خداوند کے پاس آ رہے ہیں. آمین. تو ہمیں تو اس بات سے بڑا خوش ہونا چاہیے کہ خداوند کا لہو مجھ پر ہے. اگر ہمیں اس کی یقین دہانی نہیں تو خداوند تو ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں, ہم اپنی زندگی اس کے تابع کریں, ہم اپنی زندگی خداوند کے حضور لائیں اور اپنی زندگی کو دیکھ لیں. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے نا, اس کا روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا. ایسا ہی ہے نا. اسے آپ کہیں نا کہ بھائی جان ہے وڈا گوشت, کہتا پیچھے کر, کیونکہ اس کے اندر کا نظام ٹھیک نہیں ہے. اس کا سٹمک کھانا نہیں مانگ رہا بلکہ اس کو کھانے کی سمیل سے کوفت ہوتی ہے. وہ کہتا پیچھے کرو. جب ہم بائبل نہیں پڑھ رہے, جب ہم دعا نہیں کر رہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم روحانی طور پہ بیمار ہیں. وی آر اسپرچولی سک. ہم روحانی طور پہ بیمار ہیں, اسی لیے تو ہمارا کلام پڑھنے کو دل نہیں کر رہا, دعا کرنے کو دل نہیں کر رہا. اگر ہم روحانی طور پر صحت مند ہوں, ایک صحت مند آدمی تو کہتا جی مجھے بھوک لگی ہے, لے آؤ مینوں روٹی دیو. جب ہم روحانی طور پر صحت مند ہوں گے تو ہم اور کلام کی طرف آئیں گے, ہم کلام کو پڑھیں گے, ہمارا دل کرے گا کہ ہم کلام پڑھیں, ہمارا دل کرے گا کہ ہم دعا میں جھکیں, ہمارا دل کرے گا کہ ہم خدا کی پرستش کریں, ہم گیت گائیں, اس کی ستائش کریں. تو اس وائرس کے پیچھے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے خدا ہے, اور خدا اپنے لوگوں کو اپنے پاس لانا چاہتا ہے. اور یہ ایک عالمی وبا بن گئی ہے, اس کو ایک عالمی وبا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اور اس وقت یہ بے شمار ملکوں کو, ابھی زارش نے اور داؤد نے بتایا کہ تقریباً 150 ملکوں کو یہ اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. 150 ملکوں کو اپنی لپیٹ میں اس نے لے لیا. آپ کو پتا ہے کہ مصر کے اوپر بھی آفتیں آئی تھیں جب موسیٰ نے مینڈک بلائے تھے, جب اس نے دریاؤں پہ, خدا نے کہا تو دریاؤں پہ اپنا ہاتھ بڑھا, پھر دیکھ ہوتا کیا ہے. اور پورے مصر کو لکھا مینڈکوں نے گھیر لیا. ان کے آٹے کے لگنوں کے اندر مینڈک تھے, ان کے بستروں کے اوپر مینڈک تھے, وہ الماری کھولتے تھے تو مینڈک گرتے تھے. سب جگہ پر مینڈک ہی مینڈک تھے, سڑکوں پہ مینڈک, گھروں کے اندر مینڈک, اسکول کالجز کے اندر مینڈک, مارکیٹوں کے اندر مینڈک, کھیتوں پر مینڈک, مینڈک ہی مینڈک. اور پھر اتنے تنگ آئے مصری کے, انہوں نے آ کے فرعون سے ریکویسٹ کی کہ موسیٰ کو بلا کے کہہ گئے جان چھڑا دیتا. اور پھر موسیٰ جب اس کے پاس آتا ہے تو اس نے کہا تو کب تک کے لیے کہتا ہے کہ یہ آفت, یہ وبا یہاں سے چلی جائے. تو فرعون نے بڑی بیوقوفی کا مظاہرہ کیا, اس نے کہا کل تک, مطلب آج نہیں کل. ایک رات اس کے اس فیصلے کی وجہ سے مصریوں کو مینڈکوں کے ساتھ گزارنی پڑی. وہ اگر کہتا کہ سر جی ہونے ہی ساڑی جان چھڑاؤ. اور لکھا ہے جیسے ہی موسیٰ نے دعا کی مینڈک مر گئے سارے. جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں تو میٹر کچھ بھی نہیں ہے, کرونا کچھ نہیں ہے سر. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں, اس سے کہیں خداوند ہمیں معاف کر, کرونے نے پتہ نہیں کدھر بھاج جانا. بات صرف اتنی سی ہے, لیکن ہم گھوڑے اور خچروں جیسا بہیو کر رہے ہیں. ہم خدا کی بات نہیں مان رہے, ہم خدا کی طرف نہیں آ رہے. ماسک جتنے مرضی خرید لیں, کیوں جی, لوشن ہاتھ صاف کرنے والا جتنا مرضی بانٹ دیں, ساڈے اتنے مہنگا کر دیں. تو خدا اس ساری سچویشن میں ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اپنے رویے پر غور کریں. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہم اپنی زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں. سوچیں آج چرچوں کے اندر جتنی دعا ہو رہی ہے, اتنی دعا تو ہوتی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا کام کر رہا ہے پیچھے. وہ بندہ جہاں کدی دعا نہیں کرتا ہے, چرچ نہیں بڑھیا, وہ بھی پج جا رہے ہیں. وہ تو گورنمنٹ کہہ رہی چرچ بند کرو, مصیبت پھنس گئے. آپ بلیو کریں, ہمیں اتنی فون کالیں آ رہی ہیں کہ ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر جی بات تسی ہوں ساڈے گھر ہی رہو. انہوں نے لگتا ہے کہ بھی یہ خدا دے بندے نے, اے ساڈے گھر رہ گئے تے کرونا انہوں نے ویک کے ہی بھج جائے گا. لیکن ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ خود خدا کے پاس ہیں. جیسے ہم بے خوف ہیں, ہم تو پھر رہے ہیں سب جگہ, ہم اس چیز سے خوف زدہ نہیں ہیں. ہم تو بلکہ لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں, ہم انہیں ایمان میں مضبوط کر رہے ہیں کہ آپ خداوند کے پاس آئیں. آمین. تو جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھل جاتے ہیں, پھر کیا مسئلہ ہے. جب کسی بچے کے ساتھ اس کا باپ ہو, اور ڈردا کدی, چھوٹا بچہ ہو اس کے ساتھ اس کا باپ ہو, جب ہمارا آسمانی باپ ہمارے ساتھ ہے, کیا وائرس تو کیا بیماریاں تو کیا تکلیفیں. آمین. تو خداوند ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے,
وہ ہمیں دلیر کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ داؤد کہتا ہے جب تک میں نے اپنے گناہوں کا اقرار نہ کیا میں مضطرب رہا، میں پریشان رہا، میں مصیبت کے اندر پھنسا رہا، میرے دل کی بے چینی اور گھبراہٹ دور نہ ہوئی، لیکن جیسے ہی میں نے خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کیا میری وہ بے چینی جاتی رہی، خداوند نے میرے گناہ معاف کر دی۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ سیلاب آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، ساری چیزیں جو پڑی ہیں خدا کہتا ہے میں اس کو تعلیم بھی دوں گا، جو میرے پاس آئے گا میں اس کو ایجوکیٹ کروں گا۔ اور آخری بات جو اس میں اس نے کہی کہ گھوڑے اور کھچروں کی طرح ہم نے نہیں بننا جن کو کچھ سمجھ نہیں، بلکہ ہم نے سمجھ کا مظاہرہ کرنا ہے اور ہم نے خداوند کی تمجید اور تعریف کرنی ہے، اور خداوند ہمیں ان سب مصیبتوں سے آفتوں سے بچائے گا، اور خداوند ہمیں زندگی دے گا، سلامتی بخشے گا، اور ہماری زندگی کے سبھی معاملات کو خداوند جس طرح سے لے کے چل رہا ہے اس سے بھی بہتر طریقے سے کرے گا۔ آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔